تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، رمضان المبارک کے ایام تیزی سے گزر رہے ہیں اور آنے والے ایام عبادت اور اجر و ثواب کے لحاظ سے گزرے ہوئے دنوں سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. بالخصوص لیلۃ القدر کی رات کہ جس کے بارے میں خود اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ بابرکت رات 1000 مہینہ یعنی 83 سال اور 4 ماہ کی تمہاری عبادت سے بھی زیادہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ہے. اور اگر عربی لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو عربی زبان میں گنتی کے لیے جو سب سے بڑا عدد اور حرف ہے وہ الف ہے، اس سے اوپر دیگر زبانوں کے الفاظ ہیں. یعنی گننے اور شمار کرنے کے لیے عربی میں جو سب سے بڑا لفظ تھا اللہ نے وہ الف استعمال کیا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف 83 سال 4 ماہ ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اس ایک رات کی عبادت کے جو ہے وہ اجر و ثواب ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہماری صحت و عافیت کے دوران یہ ایام یہ راتیں آ رہی ہیں اور اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ان آخری 10 دنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے. ہمارے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام نے اس کی قدر و منزلت کے پیش نظر فرمایا: تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. کہ اللہ نے قرآن میں جس رات کے بارے میں یہ کہا کہ 1000 مہینے کی تمہاری عبادت سے زیادہ اس ایک رات کی عبادت ہے، تو تم نے اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان سے ایک بات تو ہمیں یہ دل و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ صرف 27ویں رات نہیں. کتاب و سنت کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان 5 راتوں میں بدلتی رہتی ہے، کیونکہ ایک روایت میں
نبی کریم علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس کا منظر خواب میں دکھلا دیا گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے وقت اللہ کی رحمت برستی ہے، چھت مسجد کی ٹپکتی ہے، اور میں سجدہ کرتا ہوں گیلی جگہ پہ، بارش ہونے کی وجہ سے چھت جو ہے وہ ٹپکتی دکھلائی گئی۔ تو اس سال صحابہ کرام نے یہ منظر ان 5 راتوں میں سے 23ویں رات کو محسوس کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال یہ لیلۃ القدر ان 5 میں سے کس رات ہے بتلا دیا گیا۔ آپ صحابہ کو باخبر کرنے کے لیے نکلے تو آگے صحابہ کا جھگڑا ہو رہا تھا، آپ ادھر مصروف ہو گئے، اللہ نے آپ کو یہ بلا دی۔ تو اللہ کی منشا یہی ہے کہ میرے بندے اس کی جستجو میں کوشش کریں۔ تو یہ جو ہماری صورتحال ہے، جن راتوں کی عبادت کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، ان میں ہم خوب اہتمام کرتے ہیں۔ شب معراج کی رات ہو، شب برات کی رات ہو، اسی طرح یہ عید کی رات ہو جسے چاند رات کہا جاتا ہے، اس میں بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس سے بھی من گڑت فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی دل جو ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، زندہ رہتا ہے جو عید کی رات چاند رات کو عبادت کرتا ہے۔ تو ان راتوں کی نہ شب معراج، نہ شب برات، نہ عید کی رات، ان کی کوئی عبادت نہ کتاب و سنت سے ثابت، نہ نبی کریم علیہ السلام نہ صحابہ کو کوئی معبود، مگر ہم ان میں شب برات پہ جو اہتمام ہمارے معاشرہ میں ہوتا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور یہ راتیں کہ جس کے بارے میں قرآن کی نص موجود ہے کہ اکیلی ایک لیلۃ القدر کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی بھی اس سے بھی زیادہ تمہاری عبادت سے زیادہ افضل۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حکماً فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں تم نے اس کو تلاش کرنا ہے، ان 5 میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ضرور ہوتی۔ تو ہم نے 27ویں کو خاص کر کے 4 راتوں کو ویسے نظر انداز کر دیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت کی کتاب و سنت سے، قرآن سے نص بھی موجود ہے، پیغمبر کا فرمان بھی ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آخری عشرے کی ان 5 تاک راتوں میں تم نے خصوصی عبادت کا اہتمام کر کے اس لیلۃ القدر کے خیر و برکت کو سمیٹنا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسرے روایت میں الفاظ ہیں من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ یہ لیلۃ القدر میں جس نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتی۔ اور اگر اس کو بھی عام راتوں کی طرح گزار دیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو بدبخت اس لیلۃ القدر کی خیر و برکت کو نہ سمیٹ سکا، جو لیلۃ القدر کے اللہ کے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکا، وہ بدبخت ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کو کوئی خیر کی طرف سے ملی نہیں، ساری زندگی اللہ کی طرف سے اسے کوئی خیر ہی نصیب نہیں ہوئی، کہ جو لیلۃ القدر کی خیر و برکت سے محروم رہ جاتا ہے، اس کی فضیلت سننے کے باوجود اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ اس کی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں، صحیح احادیث سے ملتی کہ اس رات میں جو ان 5 راتوں میں، ان طاق راتوں میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کا اندازہ ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، معتدل سا موسم رہتا ہے۔ اگر ہلکی بارش ہو جائے، زیادہ تیز نہیں، ہلکی بارش، اللہ کی رحمت کا یہ انداز معلوم ہو جائے کسی طاق رات میں، یہ بھی علامت ہے کہ وہی طاق رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور سب سے اہم جو اس کی علامت ہے وہ اس رات گزرنے کے بعد اگلے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت معلوم ہوتی ہے۔ قیام روٹین میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ بعد اس کی کرنیں تیز ہو جاتی ہیں، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کے بعد اگلے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں مدم ہوتی ہیں، تھال نما ہوتا ہے، اور آپ روٹین سے دیر بعد جو ہے وہ اس کی کرنیں جو ہے وہ تیز ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ سب سے بڑی علامت مگر یہ تب معلوم ہوتی ہے جب رات گزر چکی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں حکم مل گیا کہ تم نے کسی ایک کو خاص نہیں کرنا، 5 راتیں جاگ کر عبادت کرنی ہے، خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا ہے، تو تم لیلۃ القدر کی فضیلت کو پالو۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خیر و برکت کو سمیٹنے کے لیے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ انسان دنیاوی سارے معاملات کو چھوڑ کر اعتکاف کی نیت سے اس عبادت، اس مسنون عبادت کا اہتمام کرے۔ صحابہ کرام ازواج مطہرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مسنون عمل بتلاتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد معذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب یہ رمضان کے آخری عشرے کا آغاز ہوتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا والے کاموں کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ احیا لیلہ، ان آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے گزارتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے ساتھ اپنی ازواج کو بھی ان راتوں میں جگا کر عبادت کے میں ساتھ شامل کیا کرتے تھے۔ دوسرے مقام پہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رمضان کے ان 10 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کیا کرتے تھے اللہ کی رضا والے کاموں میں جو باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اور ساتھ فرماتی ہیں کہ یا تقف فی کل رمضان 10 ایام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ، صحیح بخاری کے الفاظ کہ زندگی کے آخری سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف 20 یوما، عام معمول 10 دنوں کا تھا، زندگی کے آخری سال کی بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کے لیے خیمہ لگوایا، ساتھ سیدہ عائشہ نے بھی اپنا لگوا لیا، ان کے ساتھ حضرت حفصہ نے بھی، اور ان کے بعد سیدہ زینب نے بھی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے خیمے دیکھے کہ ما ھذا، تو بتایا گیا کہ
کہ یہ آپ کی ازواج نے، ہماری ماؤں نے، امہات نے آپ کے ساتھ اعتکاف کے لیے جو ہے وہ اپنے خیمے لگائے ہیں، معتکف کیے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل اللہ کی رضا اور نیکی کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابر تقولون بہن، کہ اپنے اس طرز عمل کو تم یہ سمجھتی ہو، تم کہتی ہو کہ یہ نیکی کے لیے، یہ تو ایک کی دیکھا دیکھی دوسرے کا عمل ہے، یہ تو دیکھا دیکھی کا عمل ہے کہ ہاں اس نے لگایا میں بھی کروں گی، اس نے دیکھا ہاں تیسری نے کہا میں بھی کروں گی، یہ تو ایک دوسرے کی ریس ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خیمے ختم کرنے کا حکم دیا اور خود بھی اعتکاف نہیں فرمایا، کیونکہ آپ کا جو معمول تھا، تو پھر آپ نے اگلے ماہ شوال کے آخری 10 دنوں میں قضائی کے طور پہ اعتکاف فرمایا۔ تو اس حدیث سے بھی اور قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو سنت کے مطابق اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے لازمی شرط ہے کہ گھر میں اعتکاف مسنون نہیں۔ خود اللہ احکم الحاکمین جہاں اعتکاف کا ذکر فرماتے ہیں، مسائل ذکر کرتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب مسجدوں میں تم اعتکاف کی حالت میں ہو بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ تو اعتکاف والوں کو اعتکاف کا مسئلہ بتلاتے ہیں کہ رمضان میں عام روزے دار رات کو یہ عمل کر سکتا ہے، اس کے لیے تو جائز ہے، مگر اعتکاف کرنے والوں کو اعتکاف کی صورت میں رات کو یہ رخصت نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں ساتھ مسجد کا ذکر کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اپنے گھر کو، بیت اللہ کو پاک صاف اور طاہر رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کس لیے کرنا ہے، میرا گھر پاک صاف کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہاں لوگوں نے طواف کرنا ہے، اعتکاف بیٹھنے والوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، رکوع و سجود کرنے والوں نے رکوع و سجود کرنے ہیں۔ تو یہ دونوں آیات بھی اس بات کی پہ دلالت کرتی ہیں کہ مسنون اعتکاف وہ صرف مسجد میں ہو سکتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو صحیح بخاری کے الفاظ کہ ازواج مطہرات کے خیمے کھڑائے کہ ان کے خیمے ختم کر دو، خود بھی اعتکاف نہیں فرمایا۔ اگر عورت کے لیے گھر میں اعتکاف جائز ہوتا تو آپ ازواج کو کہتے کہ تم خواتین گھروں میں اعتکاف کرو، آپ نے ان کو گھروں میں اعتکاف کا حکم نہیں دیا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گھر میں عورت کا اعتکاف سنت والا اعتکاف نہیں۔ اور خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آپ کے بعد ہم ازواج اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو ہماری مائیں امہات المومنین اسی مسئلے کے پیش نظر مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتی تھی، اور صحابہ کرام صحابیات کے فتوے موجود ہیں کہ مسنون اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہو سکتا ہے۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں السنت علی المعتکف اللہ اعتکاف الا فی مسجد جامع، سنن نبی داؤد کے الفاظ کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ صرف وہ جامع مسجد میں اعتکاف کرے۔ سنت کے مطابق اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ وہ جامع مسجد میں اعتکاف کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اعتکاف الا فی مسجد جماعتا، کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں باجماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس
اور سیدنا حسن بن علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ لا اعتکاف الا فی مسجد تقام فی، کہ مسنون اعتکاف جو سنت کے مطابق اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جس میں باجماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا آیات، صحابہ کے فتاوی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ ازواج کو گھروں میں بیٹھنے کی اجازت نہ دینا اس بات کی بین دلیل ہے کہ جو مسنون اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہے۔ اگر خواتین کا باپردہ اہتمام موجود ہے، وہ آسانی کے ساتھ مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں تو ان کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے، ورنہ گھر میں ویسے عبادت کر لینی چاہیے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم بھی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، جب کوئی ایک دوست ارادہ کرتا ہے دوسرے کو تیار کر لیتا ہے کہ خوب جو ہے وہ بنے گی، گپ شپ کے لیے سبھی جو ہے وہ پوری اپنا جو ہے وہ گینگ اکٹھا کر لیتے ہیں کہ سبھی بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ اعتکاف بیٹھتے کیوں ہیں؟ اگر آپ نے عبادت زیادہ کرنی ہے تو وہ گھر کے کام کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے آپ ساری جو ہے وہ عبادات کثرت کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اعتکاف کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ اپنے سارے دنیاوی کاموں کو نظر انداز کر کے ان 10 راتوں اور دنوں کو صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا والے کاموں کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اعتکاف میں بیٹھ کے موبائل پہ سارا کاروبار ڈیل کرنا ہے، پہلے سے زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے، اور وہی سارے دنیاوی کام وہ اعتکاف کی حالت میں کرنے ہیں، تو پھر میرے بھائیو آپ کی نیت ہی درست نہیں۔ آپ نے تو سارے کام چھوڑ کے اللہ کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر وقت اللہ کی رضا والے عمل میں مشغول رہنا ہے۔ بس جو بنیادی ضروریات ہیں، کھانے پینے کی، سونے کی، جتنی بنیادی ضروریات ہیں، ان کے علاوہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ میں نے اعتکاف کی صورت میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے رضا والے کاموں میں کرنا ہے۔ اس نیت سے آپ مسجد میں بیٹھیں، اور اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے کہ معتکف تیار کیا جاتا ہے، الگ الگ خیمہ کہ تنہائی میں اللہ کی عبادت جو ہے وہ بغیر کسی ڈسٹربنگ سے اللہ کی عبادت میں آپ مصروف رہ سکیں۔ مگر یہ بھی خلاف شرع اور خلاف سنت ہوتا ہے کہ ہم الگ الگ خیموں کی بجائے بڑا خیمہ لگا کے وہ اعتکاف کی صورت جو ہے وہ ایک دائرے کی صورت بن جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے ہر ایک کا الگ ہو۔ اور سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھ کے اس میں داخل ہوتے تھے، پھر سارے اعتکاف کے دوران اسی میں رہتے تھے، ضرورت کے لیے نکلے پھر وہی اسی میں جو جگہ آپ نے خاص کی ہے کپڑے لگا کے اپنے لیے بنائی ہے۔ تو اعتکاف کا طریقہ یہی ہے کہ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے آپ نے مسجد میں پہنچنا ہے۔ عشرے کا آغاز اذان مغرب یعنی غروب آفتاب سے ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو تاکراتی ہیں تاکرات کا آغاز بھی مغرب سے ہوتا ہے۔ جو بھی تاکرات لیلۃ القدر ہوگی نا اس کا آغاز مغرب سے ہوتا ہے، اختتام جو ہے وہ فجر کے وقت۔ تو اس لیے جو اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مغرب سے پہلے یا پھر افطاری کر کے فوراً مسجد میں آ جائیں۔ غروب آفتاب سے ان کا اعتکاف جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے، کیونکہ پہلی رات ہی تاکرات ہوتی ہے، 21ویں رات ہوتی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ پہلی رات آپ جو ہے وہ فوراً اس خیمے میں داخل نہیں ہوتے تھے، مسجد میں رات گزار کے اللہ کی عبادت کرتے، صبح فجر پڑھنے کے بعد اس جگہ میں جاتے تھے۔ تو آپ بھی سنت کے مطابق ایسے ہی کریں کہ ساری اپنی ضروریات جو ہے وہ وقت پہ کر لیں۔ یہ جتنے بھی خیمے تیار کرنے کے لیے جو بھی کام ہے آپ عصر کے بعد کر لیں۔ جب آپ کا مغرب کے بعد اعتکاف شروع ہو جائے گا پھر آپ کو یہ کاموں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
ضرورت کے تحت آپ موبائل استعمال کر سکتے ہیں، گھر میں رابطے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے آپ رابطے کے لیے رکھ سکتے ہیں، مگر آپ نے جس طرح اپنا کاروبار چھوڑ دیا، نوکری چھوڑ دی، اسی طرح آپ نے موبائل بھی چھوڑ دیا کہ میں جو روٹین میں کام کرتا تھا وہ میں سارے کام چھوڑ کے اب اللہ کی رضا والے کاموں کے لیے اپنے آپ کو خاص کرتا ہوں۔ اس لیے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ بعض احباب تو بیجا جو ہے وہ اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ اعتکاف والا غسل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کچھ شرعی لحاظ سے ایسی پابندیاں نہیں ہیں۔ بس ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے سارے عام روٹین میں جو کام کرتے ہیں وہ جائز کام بھی آپ نے چھوڑے ہیں، کس لیے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا۔ تو آپ جتنے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے۔ اور یہ عام روٹین میں بھی جب ہم کسی سے کوئی کام زبردستی کروانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی سے پیسے لینے ہیں وہ واپس نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں میں تیرے گھر میں بیٹھ گیا ہوں لے کے جاؤں گا، تو آپ بھی اللہ کے گھر میں ڈیرے ڈالتے ہیں کہ اللہ تجھے راضی کر کے اپنے آپ کو معاف کروا کے جاؤں گا۔ اور بالخصوص لیلۃ القدر تجھے اعتکاف والے کیا سمجھتے ہیں کہ صرف 5 طاق راتیں ہیں، طاق رات عبادت کر لی، جفت رات سو کے گزار دی۔ تو آپ نے نیت 10 دن کی ہے، پورے عشرے کی عبادت کی۔ آپ نے اب نیت کر لی ہے کہ عام روٹین کے سونے سے آپ کم سوئیں گے، زیادہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی۔ تو اس لیے موبائل کا استعمال بھی درست ہے، سونا بھی درست ہے، دوسروں سے گفتگو کرنا، غسل کرنا، یہ ساری معاملات جو ہے یہ درست ہیں، مگر آپ نے ان بنیادی کاموں پہ بھی، کھانے پینے پہ بھی، سونے پہ، یہ سارے معاملات پہ آپ نے کم سے کم وقت لگانا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے کام کرنے ہیں۔ اور پھر جب اس کا اختتام ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، خوب ڈھول ڈمکے کے ساتھ، جیسے دولہا بارات کے ساتھ جاتا ہے اسی طرح اس کو جو ہے وہ ہار پہنا کے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں طرز عمل بھی نہ مسلمانوں والا ہے نہ اسلامی ہے۔ آپ کو تو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے مسجد سے جانا چاہیے کہ اللہ 10 دن سب کو چھوڑ کے جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد پایا بھی ہے کہ نہیں۔ جو ہماری طرز عمل ہوتا ہے کہ خوش گپیاں دوست احباب بیٹھ کے جو ہے اسی طرح جو ہنسی خوشی جو دن گزار دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں اعتکاف بیٹھ کے 10 دن سب چھوڑ کے آپ نے اللہ کو راضی کرنا تھا، اپنے گناہوں کی معافی لینی تھی۔ آپ کو تو اللہ سے گڑ گڑا کے اٹھنا چاہیے، روتے ہوئے اٹھنا چاہیے کہ یہ 10 دن کی محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جو اٹھنے کا ہمارے معاشرے میں انداز ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو آپ نے اعتکاف کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا ہے۔ جو یہ کام کرتے ہیں ان کو اعتکاف کا ارادہ اور نیت کر کے اعتکاف کرنا چاہیے۔ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی میرے موبائل پہ مجھے جو سارا کاروبار دیکھنا ہے، سارا جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ دفتر مینیج کرنا ہوتا ہے، سارے معاملات میں نہیں چھوڑ سکتا، پھر وہ ویسے کثرت کے ساتھ عبادت کر لیں، اعتکاف نہ کریں۔ مسنون اعتکاف یہی ہے کہ سارے دنیاوی کام چھوڑ کے زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنی ہے۔ اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جہاں آپ اس نیت سے، آپ کے ساتھ اعتکاف کرنے والے بھی اس نیت سے آئے ہیں، تو آپ نے سب سے زیادہ اس بات کو مد نظر رکھنا ہے۔ عام روٹین میں بھی، نماز پڑھنے کے لیے بھی، اگر آپ کے منہ سے جائز چیزوں کی، یہ پیاز لہسن وغیرہ کچا کھانے سے جو سمیل آتی ہے نا، شریعت نے یہ بھی قبول نہیں کی کہ آپ پیاز کھا کے آئیں، ساتھ والے نمازی کو آپ کے منہ سے پیاز کی سمیل آ جائے، شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ نمازی اللہ کے گھر میں آیا ہوا کوئی اللہ کی عبادت والا آپ کے منہ سے سمیل سے بھی تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ اعتکاف کی نیت سے آتے ہیں، خود تو کچھ کرتے نہیں، باقی بھی کسی کو عبادت نہیں کرنے دیتے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ اعتکاف نہ کریں، یہ آپ ثواب کی بجائے الٹا اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے، گناہ والا کام کریں گے کہ آپ نے تو کچھ کیا نہیں، جو کرنے آئے تھے ان کو کرنے دیا نہیں۔ وَمَن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، قرآن کی نص موجود ہے، وقت ختم ہو چکا۔ یہ سب کا گناہ آپ اپنے سے لے کے جائیں گے۔ تو اگر ایسی عبادت کے لیے اتنا وقت نکال سکتے ہیں، رات جفت و تا کو آپ نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، سارے دنیاوی کام چھوڑ سکتے ہیں، اپنا موبائل کم سے کم کر سکتے ہیں، تو اعتکاف کی نیت سے 20واں روزہ مسجد میں آ کے
افطار کریں یا افطاری کے فوراً بعد مسجد میں پہنچ جائیں، پھر چاند نظر آنے تک آپ کا جو ہے یہ سارا وقت زیادہ زیادہ اللہ کی رضا والے کاموں میں گزرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملات میں کتاب و سنت کی اتباع